نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هل يستوي الأعمى والبصير قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أولئك هم خير البرية قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق خالق العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامر ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجہ العلی عبادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مات علی حب آل محمد مات شہید ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم یا آل بیت رسول اللہ حبکم یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرضا من القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ ایک بار پھر بلند آواز سے درود پڑھیں معزز سامعین کرام قابل صد احترام بزرگوں میری بیٹیوں خواتین و حضرات میں ایک چھوٹا سا پیغام لے کے آتا ہوں اب سب آپ جانتے ہیں جو احباب سننے والے ہیں وہ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں جو علم کے قدر شناس ہیں سب شان والے ہیں جو سرکار کی آل کا ذکر سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں وہ سب شان والے ہیں دوستو ہمارا پیغام پیغام امن ہے دوستو ہمارا پیغام پیغام محبت ہے دوستو ہمارا پیغام پیغام علی المرتضیٰ ہے دوستو ہمارا پیغام پیغام امام حسن ہے دوستو ہمارا پیغام پیغام امام حسین ہے دوستو
ہمارا ایک محبت بھرا پیغام، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ احباب ذی وقار، اس وقت دین کو جتنا خطرہ مسلمانوں سے ہے کسی سے نہیں۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کروں گا، میں چند جملے کہوں گا، اگر آپ کا دل اجازت دے تو میری ایک درد بھری صدا ہے۔ وہ صدا ہے کہ روح حسین پوچھتی ہے، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل کرم سے ہے۔ توجہ ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل کرم سے ہے، کبھی بت قدوں میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ اجڑتے 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 دین کہاں سے کہاں چلا گیا۔ نہ شیعہ نے سنی کو چھوڑا، نہ سنی نے شیعہ کو چھوڑا۔ اس کا ذاکر کہتا ہے کہ پکا کافر دیکھنا ہے تو وہ سنی ہے، سنی کہتا ہے کہ شیعہ کی مجلس میں چلا گیا تو تیرا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ وہ گلاں سچیاں چند سن لو یار، وہ انج ہے یا نہیں؟ ایمان نال دسو۔ مولانا صاحب تسی تے سانو ممبر تے بیٹھ کے تے بڑا یار درس دے دیو تے تسی تے خود شیعہ دیا مجلس ہے جان دیو۔ میں آپ کو چند درد بھری باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ میں سچی باتیں، یہ آپ کے ہاں نہیں ہے، یہ جہاں بھی سچ کہنے والوں کو، امام شافعی کو لوگوں نے کیوں کافر کہا؟ امام نسائی کو مار مار کے وہ بیچارہ کیا کرنے گیا تھا؟ وہ شام کے منبر پر بیٹھ کر کہنے لگا، لوگو او ایمان ہی تو علی ہے۔ دیکھو نا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آبا ذی وقار۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، اللہ کے توڑ نبھانیاں آؤ کیاں نے۔ اس منبر تے آ کے گفتگو کرنا کسی ہر ایرے غیرے دا کام نہیں یار۔ گل سمجھ رہے ہو؟ سامنے مجمع ہوئے، اہل تشیدہ سنی کو کہو تقریر کر کے دکھائے، کر سکتا ہے؟ ویسے آپ بیٹھے سننا ہو سامنے، مجمع ہو سامنے اہل سنت کا، گل ذرا سمجھنے دی کوشش کرنا۔ بڑے سے بڑا ذاکر بولا، ایک لمحہ بھی وہاں بول جائے تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بولتے ہیں، بولتے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہ سب کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو دل کے اندر رکھیں، جس کے من میں علی سما جائیں وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا دوستو۔ بس مخلصانہ اولئک ہم خیر البریہ، منافقت سے نکلنا داں۔ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا وصف، وہ کسی پہ اعتراض نہیں کرتے تھے، کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے۔ مولا کا سب سے بڑا فرمان، گناہگار آیا علی نے اس کو بھی ڈھانپا، دشمن آیا اسے بھی دودھ پلایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا، ہم نے دین کے ساتھ وہ مذاق کیا، ہم نے دین کے ساتھ، ارے غیر مسلم ہندو تیری بیٹی کو ردا دے، مسلمان تیری بیٹی کا سر ننگا کرے۔ گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ ہم چلتے چلتے اس حج پر پہنچ گئے ہیں۔ تصور ہے کہ مدینہ جیسے شہر کے اندر کیا تجھ سے اور مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا تو کہاں جا رہا ہے؟ کس یہی دین رہ گیا ہے کہ بس گھر سے نکلا، امام بارگاہ میں آیا، چند لمحے آنکھوں سے آنسو بہایا، بس واپس گیا اور دیندار بن گیا۔ دین کے ساتھ کھلواڑ مت کر، دین کے ساتھ مذاق مت کر، دین کے ساتھ
ظلم مت کرنا تھا، بس یہی دین رہ گیا ہے۔ گھر سے نکلا آ گیا جناب، مسجد کے اندر آیا، میں دیندار ہوں، کبھی لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے، کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، کبھی کہتا ہے رسول اللہ کا میں دیوانہ ہوں، کبھی کچھ کہتا ہے۔ ناداں تجھے اپنے گھر کا تو سب پتا ہے، اپنی بیٹی کا تو سب پتا ہے، اس کے دکھ کا بھی پتا، اس کے سکھ کا بھی پتا، اس کی ذات کا بھی پتا، اس کے نام کا بھی پتا، اس کے خاندان کا بھی پتا، لیکن تجھے رسول اللہ کے گھرانے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در دھکے کھاوے۔ حسین کو سب مانتے ہیں، سنی سے کہو میں عاشق ہوں، اہل تشیع سے کہو میں مر تو سکتا ہوں، دامن حسین نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ایک بات اور لوگوں غور سے سننا فقیر کی بات کو، حسین کو سب مانتے ہیں، حسین کی کوئی نہیں مانتا۔ گل سمجھ آئیے؟ گل سمجھ آ رہی ہے تھے میری طرف؟ تو حسین کو سب مانتے ہیں، حسین کی کوئی نہیں مانتا۔ اور سنو جملہ، زینب کو سب مانتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، یگانگت کے لیے کبھی بتاؤ آپ نے اتحاد کے لیے کوئی قدم بڑھایا ہو، محبت کے لیے کوئی قدم بڑھایا ہو؟ ہم نے اپنی اپنی ڈیٹ ایچ کی مسجد بنا لی، اور بنانے کے بعد ہم بیٹھ گئے پیچھے۔ ہم نے کہا بس میں مسلمان ہوں۔ پچھلے دنوں میرے پاس مفتی صاحب فتویٰ دو جی، واللہ یہاں چائنا سکیم میں میرے پاس ایک نہیں 10 نہیں، لوگ بیچارے بوڑھے 4-5 آدمی فتویٰ لے کے آگے، میں فتوے کو پڑھوں، واللہ میں فتوے کو دیکھوں، نیچے مفتی صاحب کی سٹیمپ دیکھوں، پھر ان بزرگوں کو دیکھوں، ان باریش بزرگوں کو دیکھوں، آنسوں ان کے کم از کم 15 سے 20 آدمی، انہاں تے فتویٰ لگ گیا کہ تسی ایک شیعہ دا جنازہ پڑھے ہے تے لہٰذا تہاڈا تے نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ واللہ گل نو ذرا سمجھ لینا، تسی بھی سمجھتے ہو کہ تسی ان بچے تے نہیں بیٹھے، ایتھوں تک مسئلہ آ گیا نا نہیں؟ اور یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا یا نہیں؟ تیری جا کے یہاں اسی ٹھوکر نیاز بیگم میں جو مسجد ہو، وہاں جا کے کہو کسی شیعہ عورت ہے اس کا مولوی صاحب جنازہ پڑھا دو، پتہ چل جائے گا نا تو نو۔ میں جی سچیاں گلاں کر رہے ہیں، سنو دوستو، ہم نے دین کو کیا کھلواڑ بنایا، ہم نے دین کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے، ہم نے دین کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا۔ نہ ہمارے اندر اخلاق ہے، نہ اخلاص ہے، نہ محبت ہے، نہ رواداری ہے۔ ہمیں سب کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، ہمیں سب کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو قرآن کا فرمان نہیں آتا، ہمیں سب کچھ آتا ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی اور نماز کہاں گئی، روزہ کہاں گیا، حج کہاں گیا، زکوٰۃ کہاں گئی؟ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو؟ مدینہ میں 17 سینما کھل گئے ہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ جیسے شہر میں کتنے سینما، کتنے؟ کہ تجھ سے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ہم نے کیا رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کیا؟ مدینہ جیسے پاکیزہ شہر میں کتنے سینما؟ 17 سینما کھل گئے ہیں۔ احباب ذی وقار، خدا کے لیے ندی لالوں پہ نہ لڑ، دین کے پیغام کی طرف آ۔ سب کچھ اس میں کوئی شک نہیں، کائنات میں علی جیسا واللہ کوئی نہیں ہے، واللہ کوئی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کہہ دیں علی مع الحق والحق مع علی، اور لوگوں حق کو تلاش کرنا ہو تو فتوے نہ لیتے پھرنا، علی جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا۔ اب اس میں بھی کوئی شک رہ جاتا ہے، اب کوئی کدھر دیکھے، نہیں قطعی طور کے اوپر نہیں، مکمل طور کے اوپر واللہ اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ تیرا داتا ہو، تیرا خواجہ ہو، تیرا دستگیر ہو، تیرا غوث ہو، تیرا کتب ہو، تیرا اوتاد ہو، تیرا ارقیہ ہو، ارے تیرا باہو ہو، تیرا غریب نواز ہو، تیرا فرید ہو، کاسائے گدائی لیے ولایت کھڑے، ولایت کے لیے کھڑے تو در علی پہ ہے نا۔
اس سے بڑھ کر کیا ہو دوستو؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اپنا مسلک نہ چھوڑنا دا، اپنا مسلک تجھے کون کہتا ہے؟ وہ شیعہ کا اصل معنی پتہ ہے کیا ہے؟ کبھی اس کو غور سے پڑھنا، سرکار کے غلام ہو، شیعت کے نام کے اوپر مچلنے والوں، ذرا گہرائی میں بھی جاؤ، اس کے اوپر ذرا کبھی غور بھی کرو، نادان ہو ذرا غور بھی کرو، پیغام کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں، اور علی کا پیغام یہ ہے کہ امن کے لیے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے جو مولا کائنات نے قربانی دی وہ کوئی نہیں دے سکا دوستو۔ جو پیغام علی نے دیا، منبر پر دیا، میدان کے اندر دیا، ہر مقام پہ دیا، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، ہر قدم، ہر آن، ہر گھڑی خود میرے مصطفیٰ کریم فہیں لوگوں او قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، قرآن کو سن، صحابہ کے سامنے کہہ رہے، فرمایا جس طرح قرآن کو منوانے کے لیے مجھے لوگوں سے لڑنا پڑا، قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن پر عمل کے لیے، قرآن کے پیغام کو نافذ کرنے کے لیے ایک اور بھی لڑے گا۔ سب پوچھتی ہیں کیا میں کہا نہ وہ جو میری جوتی اٹھائے بیٹھا ہے۔ کون ہے وہ؟ علی المرتضیٰ ہیں دوستو، مولا کائنات۔ اس سے بڑھ کر اظہر من الشمس نشانیاں، ایسی ایسی نشانیاں جس میں دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم پتہ ہے کس جگہ کے اوپر آ کے ہم نے کبھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ایک ایک چیز کو گنتے چلے جائیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آج جا کے نا، یہ بھی میں آپ کو، چونکہ ہم جیسے دیوانے لوگ تو سرکار کی غلامی میں آ گئے، اور سرکار کی غلامی کا انعام ملتا ہے دوستو۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے انعام ملتا ہے، جو اہل بیت سے الفت کرتا ہے اسے انعام ملتا ہے دوستو، جو اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے اسے انعام ملتا ہے دوستو، جو اہل بیت کی چاہت رکھتا ہے اسے انعام ملتا ہے لوگوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد، میری آل کی محبت سینے میں تو سجا، شہادت کا مرتبہ جسے بارڈر پہ ملتا ہے، محبت میری آل کی سینے میں رکھے، مرے گا گھر میں شان اسے وہی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انعام مل رہا ہے۔ کس چیز کا انعام؟ محبت اہل بیت اطہار کا انعام مل رہا ہے دوستو۔ احباب اسی وقار جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کر کے اس پیغام کو لے کے جانا، اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ اور میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میں ان کی بھی، اگر آپ خود شان زہرا سن کے چلی گئیں، اگر آپ نے سیدہ زہرا کی شان سن کر اکیلے اپنے پاس رکھ لی، آپ کی ہمسائی اس سے محروم رہی تو تجھ سے پوچھا جائے گا۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے دوست؟ بات سمجھ آ رہی ہے احباب اسی وقار؟ میں جو جملہ کہہ رہا تھا، آپ کے ارد گرد کوئی مسجد بھی ہوگی، آپ بھی وہاں نماز پڑھنے کبھی چلے جاتے ہوں گے، یہ میں آپ کو دل والی بات بتا رہا ہوں، چونکہ میں اس کرائسس سے، اس پریشانی سے، اس پرابلمز کا خود شکار ہوتا ہوں، اور مجھ سے کئی سوالات ایسے ایسے کیے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کر رہے تھے، سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت اتنے عقیدت مند لوگ ہیں آپ کو ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، حضرت آپ گفتگو کرتے 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 پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، صرف آل نبی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی علی کا ذکر، کبھی زہرا کا ذکر، کبھی سیدہ زینب کا ذکر، کبھی حضرت امام موسیٰ کاظم کا ذکر، ارے کبھی آپ امام جعفر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی جوش میں آگے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ نے زندگی کی آخری لمحوں میں سارے اذکار چھوڑ کر ایک ہی ذکر پکڑ لیا ہے، آپ نے یہ شعر پڑھا جو میں نے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فاردم، کہنے گا سوال کرنے والے سن تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا حضرت آپ کی گفتگو سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے طور سے، آپ کی لحن سے، آپ کی گفتگو سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ رافضی ہو گئے ہیں۔ آپ فرمایا سن میرے اوپر فتوہ لگانے والے، مجھے یہ فتوہ قبول ہے، دامن اہل بیت نہیں چھوڑ سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے احباب ذی وقار؟ اس لیے میں احباب ذی وقار توجہ دلانا چاہتا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے آج حضرت امام موسیٰ کاظم کا دن ہے، کن کا؟ امام
پوچھ تو لینا یار، امام موسیٰ کاظم کے سنیوں کے نہیں ہیں؟ تیرا امام تو تب تک امام نہیں بنتا جب تک سر جھکا کے، حضرت سر جھکا کے، یہ نہیں سر اٹھا کے، سر جھکا کے بیٹھے۔ اور یقین کرنا، میں نجف اشرف میں کچھ وقت گزرا ہے، علماء عراق کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، وہاں ایک مولانا صاحب ہے آیت اللہ بشیر نجفی صاحب، نزلہ میں ان کا ڈیرہ ہے، نزلہ میں جگہ۔ میں شاہراہ رسول کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا، میں روز رات کو جاتا تھا، ہماری 2-2 گھنٹے گفتگو ہوتی تھی، 2-2 گھنٹے۔ بسا اوقات ایک دن ہماری گفتگو شروع ہوئی، لائیو پروگرام چلا گیا، پیچھے باہر کو 10-15 ہزار عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، پورے ورلڈ پہ پروگرام جا رہا تھا، مجھے گھر والے یہاں سے بھی گفتگو چل نکلی۔ جس وقت میں نے پوچھا نا، میں نے کہا حضرت آپ بتائیں کہ جو ابو حنیفہ کے پاس علم ہے، چلو ہم اس کے مقلد ہیں، ابو حنیفہ پہ جو کرم ہے، ابو حنیفہ کے پاس جو علم ہے، ابو حنیفہ کے پاس جو علم ہے، ابو حنیفہ کے پاس جو علم ہے وہ کہاں کا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہا یہ خیرات حضرت امام جعفر الصادق ہے دوستو۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں، باتیں اور تھی کرنے والی۔ میرا پیغام امن ہے، پیغام امن ہے، لوگوں امن کی طرف آؤ۔ ہمیں بڑا حسین ملک ملا ہے، خدا کے لیے امن کی طرف آؤ۔ بڑے ہمیں خوبصورت ملک ملا ہے، ہمیں خدا کی قسم اس ملک کی قدر کرو۔ میں نے شاہراہ حضرت مولا عباس کا روزہ حضرت مولا حسین کے روزے کے درمیان، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بین الحرمین۔ میں 40 علماء عراق کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا یار میں جہاں بھی جاؤں مجھے یار عورتیں نظر آتی ہیں، کوئی مرد ہی نہیں ہے یہاں، پورا دیکھے 10 مرد ہیں، 10,000 عورت ہے۔ میں کاظمین کیا عورتیں، میں سامرا کیا عورتیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا تو دعا کر اللہ تیرے ملک کو سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا، 25 لاکھ مردوں کو مار ڈالا۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ملک کی قدر کر، امن کو تہ و بالا نہ کر۔ کبھی دیکھ تیرا ذاکر، کبھی دیکھ کوئی عالم دین، اس کے سامنے ہاتھ باندھ، میرے ملک کو جنت کا گہوارہ بنا، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، میرے ملک کی قدر کر۔ اگر نہیں تو کبھی جا عراق کی بیٹی سے پوچھ، عراق کی ان بچیوں سے پوچھ، گھر کا ایک مرد نہیں مرتا، پورا گھر مر جاتا ہے، بچیاں رل جاتی ہیں، فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آئیے امن کی طرف، آئیے محبت کی طرف۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔